ناظرین، آج ہمارے ساتھ شہر اقبال کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت موجود ہیں، جن سے یقینی طور پہ ہم تو فیضیاب ہو رہے ہیں اور آپ بھی ہو رہے ہیں۔ وہ شخصیت جنہوں نے ادب سے جڑ کر ادب کی دنیا میں اپنا بہت نام پیدا کیا، بہت سی تخلیقی کام اور خدمات انہوں نے سر انجام دیے، تو ان سے جانتے ہیں محمد ایوب صابر صاحب سے کہ انہوں نے جو 28 سال کا عرصہ بیرون ملک گزارا، اس کے دوران ان کی تخلیقی سرگرمیاں کیا رہیں، تعلیمی سرگرمیاں کیا رہیں، ادبی سرگرمیاں کیا رہیں۔ سر جی، میں جب 1990 میں سعودی عرب چلا گیا تو پہلے 10 سال تو میری کوئی خاص سرگرمیاں نہیں رہیں، اور اس کے بعد میں جب 2001-2002 میں جب میں ادب کے ساتھ وابستہ ہوا تو اس کے بعد میری شاعری کی طرف اور دوسرے ادبی سرگرمیاں شروع ہوئیں، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد میں نے جو ہے مشاعروں میں جانا شروع کر دیا، اور میں وہاں پہ چونکہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں مینیجر تھا تو اکثر ہوٹل کے اندر ہی مشاعرے بھی منعقد کیے جاتے، اور وہاں پہ ایک تنظیم ہماری تھی شعر و سخن، اس کے ذریعے ہم ادبی سرگرمیاں جاری رکھتے تھے، اور بعد میں بزم ادراک جو میں نے تنظیم بنائی اس کے تحت بھی پروگرام ہوتے رہے، اور ادب کے فروغ کے لیے اور تنقیدی نشستیں اور مشاعرے اور عالمی مشاعرے منعقد کیے۔ اس طرح سے ایک بھرپور ادبی زندگی میں نے وہاں پہ گزاری ہے۔ آخری جو یہ کہہ لیں کہ تقریباً 15 سال جو ہے وہ میں نے بڑے مصروفیت میں گزارے ہیں ادبی لحاظ سے۔ ادبی لحاظ سے یعنی آپ کے وہ بھرپور طریقے سے آپ نے جو اپنا وقت تھا مکمل طور پر ادب کے ساتھ منسوب کر دیا۔ سر، ایک اور چیز یہاں پر جاننا چاہیں گے کہ آپ نے مختلف اصناف سخن پر کام کیا ہے، لیکن آپ کے مطابق اور آپ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ آپ نے کون سے صنف پر کام کیا؟ دیکھیے، میں بنیادی طور پر تو شاعر ہوں جی، اور میری پہچان جو ہے شاعر کے طور پر ہے، لیکن میرے اندر ایک تجسس، ایک ایک پہلو رہا ہے تجسس کا کہ میں کبھی بھی ایک صنف سخن پر تک محدود نہیں رہا۔ جی، میں نے شاعری کے علاوہ کالم لکھے ہیں، جی، فقائیہ مضامین لکھے ہیں، افسانہ لکھا ہے، اور ناول بھی لکھ رہا ہوں۔ تو مختلف اصناف سخن میں نے جو ہے وہ تخلیقات کی ہیں، اور ظاہر ہے بنیادی پہچان میری شاعری ہے تو سب سے زیادہ میرا رجحان جو ہو شاعری کی طرف ہی رہا ہے، لیکن میں نے جب افسانے لکھے ہیں تو اس میں بھی میں نے ایک بڑا لطف اٹھایا ہے اور بھرپور اس سے مجھے تسکین ملی ہے۔ جی سر، ایک سوال ہے بہت اہم جو کہ ہم سے کہا بھی گیا کہ یہ سوال اگر ہم نہ پوچھیں تو آج کا جو آپ سے یہ جو نشست ہے اس کا مقصد شاید پورا نہ ہو۔ سر، جتنے بھی ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں اور ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نامور شعراء میں سے کن کن کے ساتھ بیٹھک رہی، ملاقات ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں بڑا خوش قسمت ہوں۔ مجھے ابتدا میں ہی بڑے شعراء کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کا موقع ملا۔ 2003 میں نے احمد فراز کے ساتھ ملاقات کی۔ اس کے علاوہ امجد سلام امجد سے سعودی عرب میں میری ملاقات ہوئی، اور قاسم پیرزادہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور انڈیا کے جتنے بھی بڑے نامور شاعر اس دور کے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ پروفیسر وسیم بریلوی اور راحت تندوری، ماجد دیوبندی، نواز دیوبندی، محسن بھوپالی، اور اس طرح بے شمار شعراء ہیں ان جن کے ساتھ مجھے ملنے کا، مشاعروں میں ملنے کا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، ان کے خیالات جاننے کا، اور بلا شبہ ان شخصیات کے ساتھ ملاقاتوں میں نے بھرپور استفادہ بھی کیا اور محظوظ بھی ہوا۔ بہت خوبصورت بات۔ سر، جب کوئی بھی انسان اس معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے کچھ بھی کرنے کی ٹھان لیتا ہے
جیسے کہ آپ کے سامنے ایک محرک تھا، اس سے آپ کو تحریک ملی اور آپ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا، اور گو کہ یہ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ یہ صلاحیت خدا داد ہوتی ہے. شاعر پیدائشی طور پر شاعر ہوتا ہے، اس پر یہ ادراک عمر کے کس حصے میں ہو یہ طے نہیں. تو آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ بے شک تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ میرے اندر موجود تھی، اور ہر وہ انسان جو تخلیقار ہے اس کے اندر یہ بنیادی طور پر موجود ہوتی ہے. جی. لیکن کبھی کبھی اس صلاحیت کو باہر آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہے میرے ساتھ کہ ابتدا میں جب میرا طالب علمی کا زمانہ تھا تو مجھے شاعری سے دور رہنے کے لیے گھر والوں کی طرف سے، میرے والد صاحب کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ آپ نے شاعری کی طرف نہیں جانا. ان کا خیال تھا کہ یہ شاعری کی طرف اگر چلا گیا تو شاید یہ زندگی میں ایک کامیاب انسان نہ بن سکے. تو پھر جب میں نے 35-40 سال کی عمر میں جا کے جب اس طرف گیا تو پھر اس عمر میں ایک پختہ عمر کو پہنچ چکا تھا، تو پھر اس بات کے امکان نہیں تھا کہ میں اب زندگی میں ناکام ہو جاؤں گا. اور اس کے بعد میں نے اپنے اندر ٹٹولا اور جو شاعری تھی اس کو باہر نکالا، تو ایسا لگا کہ میرے اندر تو ایک طوفان جو ہے وہ پورا برپا تھا شاعری کا، جس سے میں نے جب راستہ دیا تو وہ باہر آنا شروع ہو گیا. جی سر، جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ والد صاحب نے ان کی طرف سے آپ پر دباؤ تھا، تو یہ بھی خیال ہمارے معاشرے میں موجود ہے، پایا جاتا ہے کہ مطلب ایک شاعر اگر اس کو اپنی اس صلاحیت کا ادراک ہو اور وہ اس کام کا آغاز کرتا ہے، اس سفر کا آغاز کرتا ہے، تو ہم ہی میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ شاعری کرے گا تو شاید یہ ناکامی کا راستہ اختیار کر رہا ہے. تو یہ خیال کیوں ہے؟ میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے. میرے خیال میں لوگ جو ماضی سے دیکھتے ہیں کہ ماضی میں شاعر جو ہے وہ کل وقتی شاعر ہوتے تھے اور وہ شعر کہتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. جبکہ آج کل یہ خیال جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے گورنمنٹ آفیسر، بہت سے ڈاکٹر، بہت سے انجینئر اور بہت سے فوجی افسر وہ شاعر اور ادیب ہیں، اور وہ اپنی جو پروفیشنل زندگی ہے اس کو کامیابی سے لے کر آگے چل رہے ہیں. اور یہ خیال میرے خیال میں بدلنا چاہیے، اور اس پر لوگوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے، معاشرے کو. اور شاعر اور ادیب کو بیکار سمجھنے کا جو نظریہ ہے یہ تبدیل ہونا چاہیے. بالکل تبدیل ہونا چاہیے. اسی بات کے ساتھ یہاں پر لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک.